پاکستانی عوام کی قسمت کی دوڑ کس کے ہاتھ میں؟ غریب نوجوان کا مستقبل کیا ہوگا؟ ایسے حالات و واقعات سے پردہ فاش کریں گے اور اندر کی بات عوام کے سامنے رکھیں گے۔ بے روزگاری، خودکشی جیسے واقعات کا آخر کون ہے ذمہ دار؟ ایوانوں تک کون پہنچائے گا ایک عام پاکستانی کی آواز؟ کیا پاکستانی عوام توڑ پائے گی ان سلاخوں کی جلتی ہوئی دیوار کو؟ کوئی روک پائے گا ایسے حالات و واقعات کو؟ اب ہم پہنچائیں گے آپ کے سوالوں کا جواب، دل کے اندر کی بات سیاستدانوں سے، اور ہوگی پاکستانی عوام کے سامنے۔ دیکھیے اندر کی بات خرم شاہ کے ساتھ ہر جمعہ کی رات 8:05 پر، صرف اور صرف NK نیوز HD پر۔ پاکستانی عوام کی قسمت کی دوڑ کس کے ہاتھ میں؟ غریب نوجوان کا مستقبل کیا ہوگا؟ ایسے حالات و واقعات سے پردہ فاش کریں گے اور اندر کی بات عوام کے سامنے رکھیں گے۔ بے روزگاری، خودکشی جیسے واقعات کا آخر کون ہے ذمہ دار؟ ایوانوں تک کون پہنچائے گا ایک عام پاکستانی کی آواز؟ کیا پاکستانی عوام توڑ پائے گی ان سلاخوں کی جلتی ہوئی دیوار کو؟ کوئی روک پائے گا ایسے حالات و واقعات کو؟ اب ہم پہنچائیں گے آپ کے سوالوں کا جواب، دل کے اندر کی بات سیاستدانوں سے، اور ہوگی پاکستانی عوام کے سامنے۔ دیکھیے اندر کی بات خرم شاہ کے ساتھ ہر جمعہ کی رات 8:05 پر، صرف اور صرف NK نیوز HD پر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میرا نام ہے خرم شاہ اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام اندر کی بات۔ آج ہم ایسی شخصیت کے پاس موجود ہیں جن کا ماشاءاللہ جنوبی پنجاب کے حوالے سے سیاست میں سماجی بہت ہی ایک لاجواب ورک ہے، اور اسٹرگل کرتی ہیں، دن رات مطلب کہ بزی ہوتی ہیں، اور جو ڈاکٹر بھی ہیں ماشاءاللہ، وہ جنوبی پنجاب کی دلوں میں بسنے والی 16 سال کا ان کا کیریئر ہے، اور ماشاءاللہ سے ہینڈسم، اٹریکٹیو، بہت زبردست ڈاکٹر بھی ہیں۔ تو آج ہم ان کے گھر پر موجود ہیں اور پروگرام کی ریکارڈنگ ہو رہی ہے، اور انہوں نے ہمیں ٹائم دیا، تو ان سے پوچھتے ہیں۔ میم السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیا حال ہے؟ ٹھیک ٹھاک ہے؟ میں ٹھیک ہوں۔ اچھا میم، سب سے پہلے تو مجھے آپ یہ بتائیں کہ آپ ایک ڈاکٹر بھی ہیں، دوسرا آپ کا 16 سالہ کیریئر ہے سیاست کے حوالے سے، اور بے لوس آپ نے خدمت کی ہے، کوئی مطلب کہ آپ پہ کوئی کرپشن کا ایک پائی کا بھی الزام ثابت نہیں ہوا کسی بھی سلسلے سے، تو آپ کیا سمجھتی ہیں کہ آپ اب اس ٹائم پر سیاست کو آپ کس طرف دیکھ رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے تو آپ کو بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے انوائٹ کیا۔ دیکھیے آج کل میں سمجھتی ہوں کہ جو پڑھے لکھے لوگ ہیں، جو ذی شعور لوگ ہیں، جو محب وطن لوگ ہیں، جو ایون جو میڈیا سے تعلق رکھتے ہیں لوگ، جو کہ باشعور ہیں، وہ بہت زیادہ پریشان ہیں، کیونکہ جو ملکی حالات ہیں آپ دیکھیں کہ پچھلے سالوں میں جو ہے جو تنزلی ہوئی ہے، مطلب کہ ایک پاکستان جب 10 سال بعد آزادی کے جو تھا اس کی حالات زار دیکھ لیں کہ لوگ جو ہے ہماری یونیورسٹیوں میں اسٹوڈنٹس پڑھنے آتے تھے، اور جو ہے نا ہم سے ترقیاتی پیکیجز جو ہے وہ دیکھ لیں، جو فیلڈ مارشل ایوب خان کے زمانہ تھا اس میں اگرچہ وہ ڈکٹیٹر تھا، لیکن اس کے زمانے میں بھی آپ یہ دیکھیں کہ ترقیاتی پیکیجز جو ہے نا وہ دوسری اقوام ہم سے لیتی تھی، لیکن افسوس کی بات ہے کہ بجائے اس کے کہ اس کے بعد سیاستدانوں کو موقع ملا، اس کے بعد ڈکٹیٹرز بھی آئے، لیکن یہ ہے کہ پاکستان تنزلی کی طرف جاتا گیا، اور آج جو ہے وہ 72-74 سال جو پاکستان کو ہو گئے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ پاکستان کہاں کھڑا ہے، وہ قائد اعظم کا پاکستان، وہ لیاقت علی کا پاکستان، وہ فاطمہ جناح کا پاکستان، وہ ہمارا پاکستان جس کا ہم نے خواب دیکھا تھا، جس کا ہمارے پیرنٹس نے خواب دیکھا تھا، اور انہوں نے اتنی مصیبتیں سہی تھی۔ تقسیم جو ہے وہ اس وقت جو ہے وہ دنیا کی سب سے بڑی تقسیم تھی جس میں جو ہے یہ پاکستان وجود میں آیا تھا، لیکن آپ یہ دیکھیں کہ اس کا ہمیں ابھی تک کیا فائدہ ہوا ہے کہ ہمارے جو ہمسایہ ممالک ہیں وہ دیکھ لیں وہ کہاں سے کہاں تک ترقی کر گئے ہیں، اور ہم لوگ کہاں کھڑے ہیں۔ آپ یقین کریں یہی جذبہ تھا، یہی ایک پریشانی تھی جس سے آج سے 16 سال پہلے جو ہے وہ ہم سیاست میں آئی تھی، اسی جذبے کے ساتھ کہ ہم نے ایک نیا پاکستان بنانا ہے، ایک ایسا پاکستان جس میں ہمارے پاکستان کی ویلیو ہو۔ لیکن اور آپ یہ دیکھیں کہ میں ایک ڈاکٹر ہوں، میں ایک گائناکالوجسٹ ہوں، میرا ایک ہاسپٹل ہے، آئی ایم رننگ مائی اون ہاسپٹل، اور آپ کو پتہ ہے کہ گائنی کا کام تو ویسے ہی بہت زیادہ ٹف ہے، کیونکہ رات دن صبح شام
کچھ اس کا ہمیں وقت کا وہ نہیں ہوتا. وہ ہمیں جو ہے پیشنٹس کو دیکھنا ہے اور ہمیں ان کا خیال رکھنا ہے. لیکن اس کے باوجود میں سیاست میں صرف اسی لیے آئی تھی کہ میں اپنے ملک کی خدمت کر سکوں گی موڈ طریقے پہ. یہ بھی انسانیت کی خدمت ہے بہت بڑی, لیکن میں ایک بڑے لیول پہ کرنا چاہتی تھی کہ میں اپنے ملک و قوم کے لیے ایک ایسا پاکستان میں جو بن رہا ہے اچھا, اس میں حصہ ڈال سکوں کہ کم از کم بندہ جب اس دنیا سے جائے تو اس خیال سے جائے کہ واقعی میں نے اپنے ملک کے لیے کچھ کیا. اچھا, سب سے پہلے تو میم مجھے یہ بتائیں کہ آپ ایک ماشاء اللہ سے لیڈیز ہیں, دوسری آپ گائناکالوجسٹ ڈاکٹر بھی ہیں, آپ ہاسپٹل کو بھی رن کرتی ہیں, آپ غریبوں کی فلاح و بہبود کے لیے بھی کام کرتی ہیں, مطلب بہت سے آپ کے ورک ہیں. تو سیاست میں آپ آئیں اور ماشاء اللہ آپ گڈ لکنگ ہیں اور آپ کافی اٹریکٹیو اور آپ کافی انرجیٹک ہیں, آپ دن رات ورک کرتی ہیں. تو مجھے اب یہ بتائیں کس طرح مینیج کرتی ہیں اپنی لائف کو کہ اب 16 سال سے سیاست میں تھیں, آپ سیاست کے ساتھ اٹیچ تھیں اور ایک ایکٹیو کارکن تھیں, آپ سینئر. تو اب جو حالات چل رہے ہیں سیاست کے, آپ کیا سمجھتی ہیں کہ ہمارا ملک کس طرف جا رہا ہے یا کہ اس کو کون نکالے گا؟ دیکھیں, میں سمجھتی ہوں کہ اس وقت جو حالات اس قدر خراب ہو چکے ہیں کہ آپ دیکھیں ڈیفالٹ ہو رہا تھا پاکستان, اور یہ جو ڈونگرے برسا رہی ہیں ساری سیاسی جماعتیں, میں پہلے بھی کہتی ہوتی ہوں کہ یہ ساری 172 سیٹیں لینے کی خواہش مند ہیں. ایوری پولیٹیکل پارٹی کہہ رہی ہے کہ جی ہم بس ہمیں جو ہے نا, دیکھیں ہمارے پچھلے کام جو ہے نا وہ بہت اچھے تھے اور اب ہمیں موقع دیں تو ہم اس سے بڑھ کے کریں گے. پیچھے آپ نے کیا کیا ہے؟ اگر آپ نے پچھلے پی ڈی ایم کی حکومت کو لے لیں, آپ نواز شریف کی حکومت کو لے لیں, آپ باقی ساری گورنمنٹس کو, پیپلز کو, اب ساری گورنمنٹس کو لے لیں, تو آپ دیکھ لیں کہ لاڑکانہ کے کیا حالات ہیں, جس کو وہ کہتے تھے کہ ہم پیرس بنا دیں گے. اس طرح دوسری پارٹیاں بھی کہتی تھی کہ جی پھر کوئی لاہور کو پیرس بنا رہا ہے, کوئی کسی چیز کو, کوئی کسی شہر کو پیرس بنا رہا ہے, اور آج تک کوئی پیرس کیا اس کی خاکے پا بھی نہ بن سکا, کیونکہ جتنی تنزلی ہمارے پاکستان کے انہوں نے کی ہے کہ الامان الحفیظ. اور مزے کی بات ہے کہ اب کہتے ہیں کہ اب ہم دوبارہ آئیں گے تو یہ کریں گے, پہلے کیوں نہیں کیا؟ میں سمجھتی ہوں, میں تو عوام سے ریکویسٹ کرنا چاہتی ہوں, اپنے پاکستان کے لوگوں سے ریکویسٹ کرنا چاہتی ہوں کہ کائنڈلی اس دفعہ جو الیکشن ہو رہے ہیں آپ ان کو ووٹ نہ دیں جو الیکٹیبل کا شور کرتے ہیں. اور آپ یقین کریں کہ میں تو خود سیاست میں الیکٹیبلز کے پاس بیٹھے نا, تو آپ کو احساس ہوتا ہے, وہ اس قدر پراؤڈ ہوتے ہیں, وہ کہتے ہیں جی پارٹیاں ہم سے ہیں, ہم پارٹیوں سے نہیں ہیں, ہم تو الیکٹیبل ہیں, ہم تو جو ہے نا, ہم نے تو جس پارٹی میں جائیں گے وہ ہمیں ہاتھوں ہاتھ لے لے گی کیونکہ ہم جو ہے نا وہ الیکٹیبل ہے. لیکن اگر آپ کو اتنا احساس ہے کہ ہم الیکٹیبل ہے تو آپ اپنے حلقے میں کام کیا کرتے ہیں؟ جس حلقے میں چلے جائیں ٹوٹی پھوٹی سڑکیں, ٹوٹی پھوٹی گلیاں, لوگ خستہ حال, برے حال ان کے ہوتے ہیں. تو میں تو یہ عوام سے ریکویسٹ کروں گی کہ کائنڈلی اس دفعہ الیکٹیبلز کو چھوڑ دیں, آپ ایسے لوگوں کو منتخب کریں کہ جو آپ کو احساس ہوتا ہے کہ یہ واقعی ہی ملک و قوم کے لیے ترقی کر سکتے ہیں, یہ واقعی ہی ایماندار ہیں, یہ واقعی ہی باکردار ہیں, یہ واقعی ہی اپنے ملک اور قوم کے لیے نا یہ ان کے ساتھ مخلص ہیں. تو بلکہ میں سمجھتی ہوں کہ اس وقت پاکستان کو جو ہے وہ اس بھنور سے جو اس وقت پھنسا ہوا ہے پاکستان, اس کو نکالنے کا واحد حل یہ ہے کہ شفاف قیادت آئے, باکردار قیادت آئے, جس پہ کوئی انگلی نہ اٹھا سکے. اور ایسے لوگ, کیونکہ جو ایسے لوگ ہوں گے جنہوں نے اپنی زندگی ایسے گزاری ہوگی, وہ آگے جا کے بھی اپنے ملک کے لیے ویسے ہی کریں گے. تو آپ, اچھا ایک اور میم سوال یہ ہے, مجھے بتائیں کہ آپ کیا سمجھتی ہیں کہ 8 فروری کی جو ڈیٹ ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان کی طرف سے, کیا اس پر الیکشن ہوں گے یا ڈیلے ہوں گے؟ دیکھیں, میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ اس وقت تک تو سپریم کورٹ نے بھی کہہ دیا, انہوں نے بھی کہا تھا کہ یہ پتھر پر لکیر ہے چیف جسٹس آف پاکستان نے. تو میں سمجھتی ہوں کہ 8 فروری کو ہونے چاہیے اور الیکشن ہونے چاہیے. اگرچہ میں یہ سمجھتی ہوں کہ جو ہے جنرل عاصم منیر صاحب اور نگران سیٹ اپ جو ہے وہ کافی کوششیں کر رہی ہے, اپنی کاوشیں وہ کر رہی ہیں اپنے اس پاکستان کے لیے. لیکن آپ کو پتہ ہے کہ جمہوریت کا تسلسل جو ہے نا وہ رہنا چاہیے. اور میرا خیال ہے کہ جو اس وقت نگران حکومت ہے وہ بھی اس بات پہ راضی ہے کہ جی ہمیں 8 فروری کو ہی الیکشن کرانے ہیں, اور 8 فروری کو ہر صورت الیکشن ہونے چاہیے. میرا تو بالکل یہ خیال ہے, اور الیکشن کمیشن بھی کہہ چکا ہے کل کہ جی جو ریومرز آ رہی ہیں کہ الیکشن نہیں ہوں گے, لیکن الیکشن ہوں گے. تو
मतलब 8 फरवरी को आप समझते हैं कि इलेक्शन होंगे और ये होने चाहिए, होने चाहिए। अच्छा मेरे है। मुल्क हाँ ज़ाती राय है कि पाकिस्तान के लिए बेहद अच्छा है, क्योंकि एक जमहूरी हुकूमत थी, एक मुंतखब हुकूमत थी, अवाम के मसाइल को समझती है, वो अवाम के ख्याल रखती है और उन्हें अपने हलकों में चूँकि जाना होता है, वो इस डर के मारे भी काम कुछ ना कुछ करते हैं कि हमने ना दोबारा उन्हीं से वोट लेने। आप क्या समझती हैं इस टाइम पर लेवल प्लेइंग फील्ड सब पार्टीज को दी जा रही है या नहीं? मेरा ख्याल है अभी तक नहीं दी जा रही, अभी तक नहीं दी जा रही। अगर जो मजे की बात है कि हर पार्टी ये दावा करे कि हमें नहीं मिल रही, लेकिन मेरा ख्याल है कि ये जो है ना उनका सब पार्टियों का ये सवाल जो है ना उसको निगरान हुकूमत को हल करना चाहिए कि किसी को मौका ना मिले ये कहने का कि हमें फील्ड नहीं मिल रहा। अगर आपको जनूबी पंजाब की आवाम सिलेक्ट करती है अपनी वोटों की ताकत से, तो आप क्या, आपका विजन है, आप किस तरह से उनके मसाइल को हल करेंगे? क्या आपका ऐसा विजन है कि वो आपको वोट देंगे या आपको एक जनूबी पंजाब के लिए, मुल्तान के लिए आपको सिलेक्ट करेंगे और आप ऐवान में जाके तो उनके लिए क्या वर्क करना चाहिए? आपका क्या ऐसा खास विजन है, जरा वो भी नाज़रीन से शेयर करें आप। देखें, बात यह है कि मैं इंशाल्लाह इस दफ़ा मैं समझती हूँ कि जो ख़वातीन है ना 52% हो चुकी हैं पाकिस्तान में, तो उनको ना जहाँ बाकी शोबों में काम कर रही हैं और माशाल्लाह बड़ी तरक्की की मनाजिल तय कर रही हैं, तो उनको सियासत में भी आना चाहिए। इस 16 साल पहले मैंने यही एक विज़न लेके तो मैं आई थी और डॉक्टर साहब ने, जो मेरे हस्बैंड हैं वो भी डॉक्टर हैं, तो उन्होंने बड़ा मेरा साथ दिया और उन्होंने इस चीज़ को अप्रिशिएट किया कि अगर आपका ये ख्याल है तो आप ज़रूर इस चीज़ में हिस्सा लो। और मैंने 16 साल बहुत मेहनत किया और आप यकीन करें कि बग़ैर इस्तेमाल लालच के कि मुझे कोई ओहदा मिले या मैं मुझे कोई मिनिस्ट्री मिले या मुझे एमपीएशिप मिले या एमएनएशिप, मतलब कि मुंतखब नशिस्तों मिले, मैं आम नशिस्त पे लड़ के आना चाहती हूँ, मैं वोटों के जरिए आना चाहती हूँ, मैं सीट पे, मुझे कोई वो शौक नहीं है, बिकॉज मैं चाहती हूँ कि मैं आवाम में से आऊँ, मैं आवाम की ताकत से आऊँ, ताकि मैं आवाम के हल्के के मसाइल जानूँ और मैं फिर उस हल्के के मसाइल को हल कर सकूँ। और जब मैं हल्के के मसाइल हल कर सकूँगी तो मैं अपने कंट्री के जो मसाइल हैं वो मैं पार्लियामेंट को बता सकूँ, अब पार्लियामेंट के थ्रू जो है कानून साजी में जो है उनकी मदद कर सके और इस हल्के के अवाम के लिए आप रिलीफ दे सकते हैं। बिल्कुल, इंशाल्लाह। वोटों की ताकत से आप आना चाहती हैं। तो नाज़रीन, हमारे साथ हैं इस टाइम पर डॉक्टर रुबीना अख्तर, मशहूर सियासी, जनूबी पंजाब की एक फेवरेट तरीन यंग पॉलिटिकल, इनकी काफ़ी हिस्ट्री है माशाल्लाह से, बहुत वर्क है इनका और बहुत ज़बरदस्त वर्क करती हैं। तो मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिएगा। पाकिस्तानी अवाम की किस्मत की दौड़ किसके हाथ में? गरीब नौजवान का मुस्तकबिल क्या होगा? ऐसे हालात व वाक़ियात से पर्दाफाश करेंगे और अंदर की बात अवाम के सामने रखेंगे। बेरोज़गारी, खुदकुशी जैसे वाक़ियात का आखिर कौन है ज़िम्मेदार? ऐवानों तक कौन पहुँचाएगा एक आम पाकिस्तानी की आवाज़? क्या पाकिस्तानी अवाम तोड़ पाएगी इन सलाखों की जलती हुई दीवार को? कोई रोक पाएगा ऐसे हालात व वाक़ियात को? अब हम पहुँचाएँगे आपके सवालों का जवाब। दिल के अंदर की बात सियासतदानों से और होगी पाकिस्तानी अवाम के सामने। देखिए अंदर की बात खुर्रम शाह के साथ हर जुमा की रात 8:05 पर, सिर्फ और सिर्फ NK न्यूज़ HD पर। पाकिस्तानी अवाम की किस्मत की दौड़ किसके हाथ में? गरीब नौजवान का मुस्तकबिल क्या होगा? ऐसे हालात व वाक़ियात से पर्दाफाश करेंगे और अंदर की बात अवाम के सामने रखेंगे। बेरोज़गारी, खुदकुशी जैसे वाक़ियात का आखिर कौन है ज़िम्मेदार? ऐवानों तक कौन पहुँचाएगा एक आम पाकिस्तानी की आवाज़? क्या पाकिस्तानी अवाम तोड़ पाएगी इन सलाखों की जलती हुई दीवार को? कोई रोक पाएगा ऐसे हालात व वाक़ियात को? अब हम पहुँचाएँगे आपके सवालों का जवाब। दिल के अंदर की बात सियासतदानों से और होगी पाकिस्तानी अवाम के सामने। देखिए अंदर की बात खुर्रम शाह के साथ हर जुमा की रात 8:05 पर, सिर्फ और सिर्फ NK न्यूज़ HD पर। वेलकम बैक नाजरीन, हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है डॉक्टर रुबीना अख्तर। इनसे कुछ और सवालात करते हैं। अच्छा मैडम, मुझे ये बताएं कि आप क्या कुछ टाइम पहले एक ना आप किडनैप होने वाली थी, वो बड़ी एक टॉप की स्टोरी चली थी कि आपको कोई किडनैप कर रहा था आपके घर से, वो क्या कहानी थी, ज़रा उसको क्लियर करें, बताएं थोड़ा सा। देखिए, बात ये है कि पहले मुझे 1 महीना पहले रमज़ान शरीफ में हॉस्पिटल से अरेस्ट किया गया था। उसके बाद 1-2 दिन के बाद मुझे रिलीज़ कर दिया गया।
اس کے بعد پھر مہینے بعد جب یہ حالات ملک کے کچھ خراب ہوئے دین اگین آئی اریسٹڈ فار 21 days. اب پولیس جو تھی وہ اس وقت بھی میرے گھر کے دروازے توڑ کے تو اندر داخل ہوئی رات کے 3 بجے اور انہوں نے ہمیں مطلب کہ زخمی بھی میں ہو گئی جس وجہ سے مجھے ہاسپٹل رہنا پڑا, ہاسپٹلائز میں ہوئی. تو بہت سخت دن یہ دیکھے اور بلا قصور بلا کوئی اس میں کوئی میرا فالٹ نہیں نکلا اینڈ تک بھی. اس کے بعد آپ یہ دیکھیں کہ جیسے میں واپس آئی تو آفٹر 20 days یا آفٹر 1 month ایگزیکٹ مجھے یاد نہیں ہے, تو 4 نقاب پوش جب میں ہاسپٹل سے ہم گھر آئے رات کے تقریباً 10:30-11 بجے کا ٹائم تھا, تو انہوں نے مین گیٹ پہ اس ڈور پہ وہ چھپے ہوئے تھے, اس کے پیچھے گھر کے پیچھے وہ چھپے ہوئے تھے لان میں, اور جیسے ہی ہم مین گیٹ کھول کے تو ہم اندر آئے ہیں اور ڈاکٹر صاحب یہ دروازہ کھولنے لگے تو انہوں نے ڈاکٹر صاحب پہ وہ پل پڑے اور انہوں نے ان کو گن پوائنٹ پہ جو تھے وہ ہاتھ پاؤں باندھ کے اور ان کو مارا بھی, اور ان کو جو ہے وہ گھسیٹ کے تو اپنی جو ہماری گاڑی تھی جس میں ہم آئے تھے اس میں ڈال دیا. اس کے بعد انہوں نے فوراً, اس سے پہلے کہ میں نے چیخ تو ماری لیکن یہ ہے کہ اس سے پہلے انہوں نے فوراً آ کے تو میرے اس پہ پٹی باندھ کے اور جو ہے نا مجھے بھی گاڑی میں بٹھا دیا. اب آپ یہ دیکھیں کہ انہوں نے پھر گاڑی چلانے کی کوشش کی لیکن بیکاز اٹ واز ان گیئر اور وہ ہری میں تھے, شاید وہ کڈنیپ کر کے فوراً جانا چاہتے تھے, ظاہر ایسے لوگ بہت ہری میں ہوتے ہیں. تو انہوں نے دروازہ ہم نے لاک کیا تھا جب ہم انٹر ہوئے تو ان سے دروازہ گیٹ کا دروازہ نہیں کھلا, گیٹ کا دروازہ نہیں کھلا, اور چونکہ گاڑی گیئر میں کھڑی تھی وہ گاڑی ان سے سٹارٹ نہیں ہوئی. تو وہ چونکہ جو میں نے شروع میں چیخ ماری تھی, 2 چیخیں ماری تھی, اس سے جو تھے نا وہ ارد گرد کے ہمارے جو سڑک پہ ہی ہے چونکہ گھر, تو ارد گرد کے لوگ اکٹھے ہونے شروع ہو گئے. ادھر سے جب لوگ اکٹھے ہونے شروع ہو گئے تو وہ ہمیں چھوڑ کے اسی حالت میں بندہ ہوا چھوڑ کے اور وہ بھاگ گئے. اور بعد میں جب پولیس آئی اور سارے لوگ اندر آ گئے اور پولیس آئی اور اس نے کوئی خاص, میں سمجھتی ہوں کہ پولیس والے نے کچھ بھی نہیں کیا. آپ دیکھ لیں کہ ٹی وی پہ آئے دن آ رہا ہے کہ پولیس اہلکار انوالو نکل رہے ہیں, اور ہمیں بھی کسی بہت اتھینٹیکیٹڈ بندے نے بتایا کہ اس میں یہ بس ہاں کہ انوالومنٹ ہے, جنہوں نے آپ کو اریسٹ کیا اور جنہوں نے مطلب کہ آپ دیکھیں کہ آپ اگر سیاست میں ہیں تو آپ کو پھر بھی کیا کیا مصیبتیں سہنی پڑتی ہیں بلا قصور, بلا کسی وجہ کے, بغیر کسی آپ نے کوئی ایسا آفینس نہیں کیا کہ جس وجہ سے آپ کو 21 دن پکڑ کے ریڈ لسٹ میں آپ کو رکھ دیا گیا تھا. کچھ تو خیال کریں. مطلب کہ یہاں تو نہ ڈاکٹر جو ہیں جو کہ انسانیت کی خدمت کر رہے ہیں رات دن, نہ ان کا گھر محفوظ ہے نہ ان کا ہسپتال محفوظ ہے, کہ پہلی دفعہ ہاسپٹل سے اریسٹ کر لیا گیا, دوسری دفعہ گھر سے اریسٹ کر لیا گیا, اس کو تیسری دفعہ اس کی میاں کو اغوا کرنے کی کوشش کی گئی. مطلب کہ کیا ہے. پھر میں سمجھتی ہوں کہ وزیر اعظم صاحب بڑی ادب سے کہہ رہی ہوں کہ کاکڑ صاحب نے کہا تھا اچھا ہے نوجوان باہر جا رہے ہیں, 8.5 لاکھ ابھی تک جا چکا ہے, بلکہ شاید اس سال کے اینڈ تک جو ہے وہ 10 لاکھ ہو جائے گا, جو کہ لوگ ٹیلنٹڈ لوگ باہر جا رہے ہیں, ملک چھوڑ کے جا رہے ہیں. تو کاکڑ صاحب نے ایک بیان دیا تھا کہ اچھا ہے لوگ باہر جا رہے ہیں, ذرا مبادلہ تو آئے گا. کاکڑ صاحب سے میری بڑی مؤدبانہ گزارش ہے کہ کاکڑ صاحب برین ڈرین ہو رہا ہے. It is not a only youth جو کہ جا رہی ہے, بلکہ یہ برین ڈرین ہو رہا ہے. ڈاکٹرز, انجینئر, ہنرمند افراد سب لوگ باہر جا رہے ہیں. تو 22 کروڑ عوام ان ہنرمند کے بغیر, اس اتنے جو ہے وہ ٹیلنٹڈ کریم کے بغیر کیا چلے گی, کیا ملک میں ترقی ہوگی. آپ کچھ تو خیال کریں, کچھ تو احساس کریں. خدا کے لیے میری جنرل عاصم منیر صاحب سے بھی میری انتہائی مؤدبانہ گزارش ہے, اور کاکڑ صاحب سے بھی, کہ پلیز آپ کچھ خیال کریں, اور آنے والی حکومت سے بھی جو سیاستدان ہیں جو ہیں کہ آپ جو ہے نا اس چیز پہ توجہ دیں. ہمارے ہمسایہ ملک کہاں سے کہاں چلے گئے, ہم دنیا کہاں سے کہاں جا رہی ہے, اور جبکہ ہمارا پاکستان, جب ہم سنتے ہیں کہ اب غربت کے اس لکیر پہ آ گیا, اب ہمارا جوڈیشری میں دیکھیں کہتے ہیں کہ جی 160واں نمبر ہے. اب جسٹ امیجن کس کو روئیں, کیا کریں, اداروں کو روئیں, عوام کو روئیں, سیاستدانوں کو روئیں, کس کو کہیں اور کیا کہیں. تو اس لیے ابھی بھی انسان کہتے ہیں اٹ از نیور ٹو لیٹ. میں سمجھتی ہوں کہ ابھی بھی اگر ہم تھوڑا سا اپنی سمت کو درست کر لیں تو بہت کچھ. ایک کڑکا سا سوال, اچھا سوال کرنا چاہوں گا میڈم, مجھے اب یہ بتائیں کہ آپ کا ایک ماشاء اللہ سے خوبصورتی کا راز کیا ہے, اور آپ
اپنے آپ کو فٹ کس طرح رکھتی ہیں, ذرا یہ کلیئر کریں تھوڑا سا. میں آپ کو مزے کی بات کہوں کہ مریض بھی آتے ہیں تو کہتے ہیں باجی ہمیں نا اب ہم تو دوائیاں کھا کر کے پتلے ہونے کی تھک گئے, اب ہمیں پتہ ہم آپ جیسے ہونا چاہتے ہیں. تو میں انہیں کہتی تم میرے جیسی نہیں ہو سکتی. وہ کہتے کیوں؟ میں نے کہا میرا قائد اعظم سمجھ لیں پاکستان کا, ملتان کا. تو میں نے کہا میں اتنا کام کرتی ہوں صبح سے لے کے شام تک, جو ہے نا میں بیٹھتی نہیں ہوں. جیسے خواتین ہوتی ہیں وہ سوئی رہتی ہیں اور وہ ٹی وی دیکھ رہی ہیں اور کھا پی رہی ہیں. تو میں اپنی خواتین جو ہے نا ذہن سے یہی کہنا چاہوں گی کہ آپ جو ہے نا کام کیا کریں. وہ جو قائد اعظم کے 3 لفظ تھے نا, کام کام اور بس کام. تو میں سمجھتی ہوں کہ جو ہے نا ورک کرنا اور اپنے آپ کو مصروفیت میں رکھنا, میں سمجھتی ہوں کہ نہ آپ کو نیگیٹو سوچیں آتی ہیں اور نہ کچھ, تو آپ اس کے ساتھ نا بہت فٹ رہتے ہیں. تو ماشاء اللہ سے جنوبی پنجاب میں آپ کافی ایکٹیو ہیں, آپ کی 16 سالہ خدمات ہیں سیاست سے, اور دعا کرتے ہیں کہ آپ آگے بھی اسی طرح ورک کریں اور اپنے حلقے کے عوام کے لیے خدمت کر سکیں. آپ سے آخری سوال 3 in 1 سوال ہے, تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ اب آپ کا کیا فیوچر پلان ہے. سیاست آپ کے سامنے ہے, سب پارٹیز آپ کے سامنے ہیں, آپ اس حلقے کی اپنی عوام, ملتان کی عوام اور جنوبی پنجاب کی عوام کے لیے آپ کا ویژن کیا ہے؟ چند پوائنٹس بتا دیں, آپ آنے کے بعد کیا کچھ کر سکتی ہیں. دیکھیں میں آپ سے کہہ رہی ہوں کہ میرا اس دفعہ انشاءاللہ مور دین 100% یہی ہے کہ میں نے حلقہ 149 سے NA 149 سے میں نے الیکشن کنٹیسٹ کرنا ہے. اور انشاءاللہ دیکھیں میرے ساتھ مجھے اللہ تعالیٰ کے بعد مجھے اپنے حلقے کے لوگوں سے بڑی امید ہے, اور مجھے ملتان کے لوگوں سے بڑی امید ہے کہ وہ کم از کم ایک ایماندار شخص کو, ایک ان کے سامنے میرا کریئر ہے, 20 سال ہو گئے مجھے ہاسپٹل چلاتے ہوئے, تو میرا کریئر ان کے سامنے ہے. مجھے اللہ تعالیٰ کے بعد میں آپ سے کہہ رہی ہوں کہ انشاءاللہ مجھے اپنے حلقے کے عوام سے امید ہے کہ مجھے منتخب کریں گے, وہ میری کاوشوں کو دیکھتے ہوئے, اور اگر میں منتخب ہو گئی تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ 149 NA 149 جو ملتان کا حلقہ ہوگا, یہ انشاءاللہ پاکستان پورے کے لیے, ان پورے حلقوں کے لیے ایک مثال ہوگا. جی بالکل جی, یہ آپ نے سنی ڈاکٹر ربینہ اختر کی باتیں, بہت زبردست اور دلچسپ تھی آج کا انٹرویو, اور دعا میں یاد رکھیے گا. انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ پروگرام میں. اجازت دیجیے, خدا حافظ.